شاہ صاحب، سال 2026 کی پہلی پریس کانفرنس جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج ہمیں سننے کو ملی، کافی طویل یہ پریس کانفرنس تھی، اور جن معاملات پر آج گفتگو ہوئی پریس کانفرنس میں، پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے آج کی پریس کانفرنس کی کتنی اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ایک اوور ویو تھا پورے 2025 کا، کہ 2025 میں ہمارے یہاں کس طرح کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے، کتنے ہوئے، اور کس طرح سے ہم نے ان کو ٹیکل کیا، اور اس کی وجوہات کیا رہی ہیں۔ مطلب سامنے یہ آیا ہے کہ 2021 کے مقابلے میں 2025 میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ 2025 کے شروع سے بلکہ 2024 میں اگر آپ لے لیجئے تو پاکستان نے ماشاءاللہ اکنامکلی ٹیک آف کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ چیز ہمارے جو دشمن ہیں ان کو ظاہری بات ہے کہ نہیں بھاتی، یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف تھی۔ تو انہوں نے 2025 کے شروع سے ہی ٹیررسٹ انسیڈنٹس میں اور ایکٹیویٹیز میں اضافہ کر دیا۔ آ گیا 2 مئی 2025، جب بھارت نے ایک مغالطے میں پاکستان پہ اٹیک کیا، اور پاکستان کا جو بھرپور جواب تھا اس سے بھارت کو کافی سبکی ہوئی۔ اب وہ اپنے زخم چاٹنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے پھر ظاہری بات ہے کہ کنونشنلی کھل کے تو پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، تو اس نے پھر یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھیں ان میں اضافہ کر دیا، اور افغانستان کے ساتھ مل کے کر دیا، افغانستان کی طالبان رجیم کے ساتھ مل کے کر دیا۔ تو پاکستان 2025 میں تھرو آؤٹ ایک جنگ میں ملوث رہا ہے، اور وہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ یہ جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، یہ بالکل ایک صحیح بات ہے۔ کوئی بھی جنگ آپ حکومت، فوج اور عوام جب تک تینوں ایک پیج پر نہ ہو اس کو نہیں جیت سکتے۔ تو یہ پوری قوم کی جنگ ہے، اور جس طرح سے ہم نے مئی میں بھارت کے خلاف دفاع کیا ہے اپنا، تینوں حکومت نے، فوج نے اور عوام نے مل کر، اسی طرح اس جنگ میں بھی ہمیں ایک غائبانہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنا دفاع کرنا ہے۔ یہ جنگ ظاہری بات ہے کہ 2025 میں کافی بڑھ گئی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہماری جو کارکردگی رہی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کی، اس کا بھی بیسیکلی موازنہ پیش کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دفعہ 2025 میں گو کہ یہ انسیڈنٹس بڑھ گئے، لیکن ہماری کارکردگی کافی بہتر رہی، اور جو ریشو ایک زمانے میں 1:3 کا ہوتا تھا وہ اب 2:1 کا ہو گیا، یعنی جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اس سے ڈبل تقریباً ہم نے ٹیررسٹ جہنم واصل کیے ہیں۔ جی، تو یہ بھی ایک کامیابی کی علامت ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ ان کو مار رہے ہیں اور ان کو شکست دے رہے ہیں۔ بالکل، لیکن شاہ لیکن صاحب اگر دیکھا جائے یہ چیز اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو سٹیٹس انہوں نے سامنے رکھ بھی دیے کہ خیبر پختونخوا وہ ایسا صوبہ ہے جو کہ دہشت گردی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ کے پی میں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے، تو کے پی ہی دہشت گردی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن پھر کے پی حکومت یہی بات کرتی ہے کہ جی مذاکرات کر لیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو ایسی کے پی حکومت کی کیا مجبوری ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے کے پی کی اسپیشلی؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، یہ جو عوام ہوتی ہے یہ ان کے بلبوتے پہ چلتے ہیں، کیونکہ ان کو چھپنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو تیاری کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو ریکی کرنی ہوتی ہے، ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور وہ جو ان کے سمپیتھائزرز ہوتے ہیں، جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں لوگ، ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کو یہ کیسے بہکاتے ہیں؟ ان کو یہ بہکاتے ہیں ان کی محرومیوں کا احساس دلا کے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو دہشت گردی کی جنگ میں ہے وہ گورننس ہے۔ تو اگر ہماری گورننس اچھی ہوگی، ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگوں کے کام ہوں گے، ان سے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے، تو لوگ ان دہشت گردوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جس سازگار ماحول کا ذکر کر رہے تھے، جس کی نشاندہی کر رہے تھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اچھی گورننس ہے۔ اچھی گورننس کا اگر فقدان ہوگا تو پھر اس طرح کے ویکیوم کریٹ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ان ویکیومز کو اس طرح کے لوگ دہشت گرد جو ہیں اس سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، دوحہ معاہدے کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2021 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، لیکن اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔
تو اگر ملٹری آپریشن کی مخالفت کچھ لوگ کر رہے ہیں، ایک جماعت کر رہی ہے، ایک صوبہ کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آپشن ہے کیا؟ دیکھیے ملٹری آپریشن اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے تو آپ کو ایک اسٹرانگر وکٹ پہ آنے کی ضرورت ہے، ایک اسٹرانگر پوزیشن پہ آنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ویکر وکٹ پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر تو ان کے مطالبات مانے جائیں گے جو دوسری پارٹی ہے۔ تو ملٹری آپریشن ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اگلے کو اپنی طاقت کا اندازہ کروا سکیں اور اس کو یہ بتا سکیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے ٹیبل پہ بیٹھ کے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ملٹری آپریشن کا آپشن رہ جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہوتے ہیں ملٹری آپریشن اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ ہاں بات چیت کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن بات چیت کا راستہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ مطلب حکومت کی رٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حکومت کے پاس تو بہت طاقت ہوتی ہے اور حکومت نے اس طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، بھرپور مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی حکومت بات چیت اگر کرنا چاہے تو کرتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہونا کتنا اہم ہے؟ چونکہ ایک ہی بیانیے کو فقدان ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بار بار، اور وہ آواز جو اٹھتی ہے وہ صرف کے پی سے ہی اٹھتی ہے، کبھی کے پی اسمبلی سے، کبھی قومی اسمبلی میں ان کے لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیے کیا جو کے پی کی پولیس ہے کیا وہ اتنی کیپیبل ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کو کنٹرول کر سکے یا دہشت گردی پر قابو پا سکے اکیلی؟ کہیں کی بھی پولیس جو ہے وہ فرنٹ لائن، فرسٹ لائن آف ڈیفense ہوتی ہے اور اس کی تیاری اسی حساب سے ہونی چاہیے کہ اس کو کیا چیلنجز ہیں جن سے اس نے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر یہ نارمل امن کا زمانہ ہو جس میں اس قسم کی پرابلم نہ ہو تو جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے ملک میں یا ہمارے کسی صوبے میں دہشت گردی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہماری پولیس کی بھی ٹریننگ اسی لائنز پہ ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ وہ جو فرنٹ لائن ڈیفenس ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا اور فوراً ہی آپ سیکنڈ لائن آف ڈیفenس پہ چلے جائیں گے جو کہ فوج پہ ہوتا ہے۔ تو اگر سیکنڈ لائن آف ڈیفenس آپ کا فرنٹ لائن بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے۔ تو پولیس کا ان چیزوں میں ٹرین ہونا بہت ضروری ہے، ان کا مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو ہی سب سے آگے جا کے اس میں لڑنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے بیانیے کی بات کی ہے، میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ کوئی بھی جنگ حکومت، فوج اور عوام، یہ تین جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوتے آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اس میں بیانیہ بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس میں جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہونے چاہیے، اس پہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے سب کی وہ بھی ایک پیج پہ ہونی چاہیے، اور تینوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کارل وان کلاوزویٹز ایک جرمن اسٹریٹجسٹ تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، اور یہ دنیا میں مختلف جنگوں میں بارہا اس کو آزمایا جا چکا ہے، اور یہ بڑی آزمودہ بات ہے کہ جب تک یہ تینوں ایلیمنٹس آف نیشنل پاور یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلیں گے، آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔